خوش آمدید، مرحبا اور آداب پیارے بچوں۔ نانی مستانی آپ کے پاس ایک بار پھر حاضر ہیں۔ نانی مستانی سنائے کہانی میں۔ پیارے بچوں، پہلے یہ بتائیے کہ آپ لوگ کیسے ہیں اور آپ کو میری یہ کہانیاں اور نظمیں کیسی لگ رہی ہیں۔ مجھے بھی آپ لوگوں کے ساتھ بہت مزہ آ رہا ہے اور میں یہ دعا کرتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ اردو سیکھیں، اردو کی خوبصورت مٹھاس بھری زبان سے آپ واقف ہوں، کیونکہ یہ آپ کی ماں بولی ہے اور میں آپ کو پنجابی بھی سکھاؤں گی۔ تو پیارے بچوں، نانی مستانی آج آپ کو ایک کہانی سناتی ہے، اور کہانی ہے ایک انسان کی۔ وہ بندہ ایک گاؤں میں بہت غریب سا ایک آدمی تھا جو لکڑیاں وغیرہ کاٹ کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ اس کی ایک بیوی اور 2 بچے بھی تھے۔ بہت غربت میں اس کا گزارا ہو رہا تھا۔ ایک دن یوں ہوا کہ وہ لکڑیاں وغیرہ کاٹ کر گھر واپس آ رہا تھا تو اس کو جنگل میں ایک بطخ ملی، چھوٹی سی بطخ تھی۔ اس نے سوچا کہ اس کو اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہے۔ وہ اس کو گھر لے آیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ مجھے جنگل میں تنہا ملی ہے تو اس کو ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ بچوں، اس نے بطخ کو اپنے گھر میں پال لیا اور اس کو کھانا اور دانا اور چیزیں کھلانے لگے۔ کچھ ہی دنوں میں بطخ بڑی ہو گئی، اور بچوں ہوا یوں کہ جب بطخ ذرا بڑی ہوئی تو ایک دن اس نے انڈا دیا۔ وہ بندہ اور اس کی بیوی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ انڈا تو سونے کا تھا۔ ان دونوں کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ کیسے ہوا ہے، لیکن دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سونا ایک ایسی دھات ہے جو ہمیشہ بہت قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ اب بچوں یوں ہوا کہ بطخ بی بی تو ہر روز سونے کا ایک انڈا دینے لگی، اور ان صاحب نے اس سونے کے انڈے کو بیچ بیچ کر بہت سی دولت جمع کر لی، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے دنوں میں بہت امیر ہو گئے۔ انہوں نے ایک بڑا سا گھر لے لیا، اپنے بچوں کو مہنگے اسکول میں داخل کرا دیا، اور بیوی نے اپنے قیمتی زرق برق کپڑے اور زیورات لے لیے، اور بچوں یوں ہی بطخ سونے کا انڈا ہر روز دیتی رہی۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ یہ ہر روز ہمیں ایک انڈا دیتی ہے، کیوں نہ ہم ایک ہی دفعہ سارے انڈے حاصل کر لیں۔ اب بچوں، یہ جو ان کے دل میں خیال آیا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا تھا؟ یہ لالچ تھا بچوں۔ لالچ ایک ایسا جذبہ ہے جو کہ ہماری اچھی چیزوں کو بھی کھا جاتا ہے، اور ایک دم سے ہمیں اچھائی سے برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے بچوں، اب اس بندے نے اور اس کی بیوی نے بھی دونوں نے ایک دوسرے سے اتفاق کیا، اور انہوں نے بطخ کو پکڑا اور اس کے گلے پر چھری چلا دی۔ اب ہوا یوں کہ جب انہوں نے اس کا پیٹ کھولا تو اس میں نہ تو کوئی انڈا تھا، نہ کوئی سونے کا انڈا، نہ ایک نہ کوئی اور۔ جو انہوں نے سوچا تھا کہ وہ ڈھیر سارے انڈے لے کر ایک دم سے اور امیر ہو جائیں گے، اور معلوم نہیں کیا کیا انہوں نے خواب سجائے تھے اس دولت کو اکٹھا کرنے کے، وہ سب مٹی میں مل گئے۔ اور بچوں، ان کو ان کے لالچ کی سزا یہ ملی کہ پہلے جو ان کو روز ایک انڈا ملا کرتا تھا وہ بھی ان سے کھو گیا۔ اس کہانی سے بچوں ہم یہ سبق لیتے ہیں اور یہ سیکھتے ہیں کہ لالچ ایک بری چیز ہے، اور ایک ایسا جذبہ ہے جس سے کہ آپ کے پاس جو ہوتا ہے اکثر اوقات وہ بھی کھو جاتا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، آپ کو قناعت سیکھنی چاہیے۔ جو کچھ آپ کو ملا ہوا ہے اس کو اچھی طرح سے استعمال کیجئے، اور اس میں بھی آپ دوسروں کا حصہ بھی رکھیے، کیونکہ اس پروردگار نے ہمیں یہ جو چیزیں دی ہیں، ہمیں یہ آنکھیں، ناک، ہاتھ، منہ، پاؤں، اور ہمارا اچھے طریقے سے بولنا، مسکرا کر کسی سے بات کرنا، یہ بھی ہمارے پاس امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ دوسروں کے لیے ہے۔ اس کو ہم جتنا زیادہ دوسروں کے ساتھ بانٹ کر استعمال کریں گے اتنا ہی یہ بڑھتا جائے گا، اور لالچ کرنا آئندہ سے نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل میں خیال بھی آئے کہ میں ایک دم سے بہت ساری کینڈیز اور چاکلیٹس کھا لوں، اور میں ایک دم سے کچھ
اس بندے کی طرح سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو حلال کر کے اس میں سے بہت سارے انڈے نکال لوں؟ تو بچوں ایسا نہیں کرنا ہے آپ نے۔ اسی کہانی کے ساتھ اب نانی مستانی کو دیجیے الوداع اور آداب۔